الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر وما صبرك صبرك إلا بالله إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. جزاکم اللہ. واصبر، اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجیے. وما صبرک، اور نہیں ہے آپ کا صبر، الا باللہ، مگر اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے. ولا تحزن علیہم، اور آپ ان کے بارے میں غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو. ولا تکو، اور نہ آپ ہوں فی ضیق، کسی تنگی میں، مما یمکرون، اس سے کہ جو وہ مکر کرتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، جتنی آپ کو پریشانی دی گئی ہے اتنا ہی آپ ان سے بدلہ لے لیجیے، اور اگر آپ صبر کریں گے تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بڑا بہتر ہے. اور پھر ہم نے پڑھا کہ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھی ہیں. ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتے ہیں. اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آج ہم نے پڑھی ہے، میرے اور آپ کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اس میں بڑی نصیحتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلی نصیحت کہ اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے. صبر کس کے لیے کیجئے؟ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. پریشانی آئی ہے، مصیبت آئی ہے، مشرکین مکہ نے آپ کو پریشان کیا ہے، یا پھر یہ اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے جنہوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی تھی، انہوں نے بھی پریشان کیا. اے میرے نبی، آپ اللہ کے لیے صبر کیجئے. آپ کے صحابی حضرت بلال کو پریشان کیا گیا، حضرت خباب اور خبیب کو پریشان کیا گیا، یاسر و عمار کو پریشان کیا گیا. اللہ کے لیے صبر کیجئے. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری میں امام کائنات علیہ السلام صدقے کا مال تقسیم فرما رہے ہیں، مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں. ایک شخص آیا تو وہ بڑے غصے سے کہتا ہے، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق نہیں ہے. یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں اس نے یہ زبان سے جملہ کسا. صحابی بیان کرتے ہم نے غور کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رخسار تھے یہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گئے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم نازل فرمائے. آپ نے فرمایا جتنا ان کو پریشان کیا گیا اتنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں کیا گیا. آپ نے فرمایا مجھ سے زیادہ ان کو تکلیفیں دی گئی، مجھ سے زیادہ انہیں پریشان کیا گیا. آپ نے فرمایا جتنا صبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، میں نے تو ابھی صبر ایسا کیا ہی نہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. میں نے عرض کی، اللہ کے نبی، احد کے میدان میں آپ کو بڑی تکلیفیں دی گئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، درہ کے کڑے آپ کے سر میں رخسار میں اٹک گئے. اللہ کے نبی اتنی پریشانی، کسی نے پتھر مارا آپ کے سر پر لگا، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے. میدان احد میں اعلان بلند ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. اس سے بڑھ کے بھی کہیں پریشانی آئی؟
اما فرماتی ہیں جب میں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جو مجھے پریشانی احد میں آئی ہے تو کچھ بھی نہیں، جو تکلیفیں مجھے طائف کی وادی میں آئی ہیں آج بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکلیفیں، اس کا درد اپنے جسم میں محسوس کرتا ہوں۔ پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا جب میں وہاں پر گیا تھا لوگوں نے میری بات نہ مانی، شریر لڑکے میرے پیچھے لگا دیے اور مجھے پتھر مارنے لگے، اتنے پتھر مارے اتنے مارے میں بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ آپ نے فرمایا پھر ہوا یہ کہ اس بستی کے کچھ لوگ آئے، ہاتھ میں پانی کا پیالہ پکڑا، میرے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے، مجھے ہوش آیا، میں نے چلنا شروع کیا۔ جب میں نے چلنا شروع کیا انہوں نے پھر مجھے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ اما فرماتی ہے میں رونے لگ پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ابھی بس نہیں، ابھی تو بڑا طویل سفر ہے۔ میں 3 مرتبہ بے ہوش ہوا، 3 مرتبہ میرے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے گئے، میں 3 مرتبہ چلا، جب بھی چلا مجھے پتھر مار مار کے دوبارہ بے ہوش کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا پھر ایک باغ کے اندر جا کے جب میں نے پناہ لی تو میرے پاس جبرائیل امین آئے، میرے پاس 2 اور فرشتے آئے، آگے عرض کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجیے، یہ 2 پہاڑ ہیں ان کے درمیان یہ طائف کی وادی ہے، حکم دیجیے دونوں کو اس طرح پہاڑوں کو ملائیں اور اس وادی کو پیش کے رکھ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے میں آسمان سے ان کے اوپر بارش برساؤں، اولے برساؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میرے قوم کو ہدایت دیجئے، یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو نہیں سمجھتے۔ صبر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت ہے، حضرت خبیب بیان کرتے میں تھوڑا سا جذبات میں آ گیا، میں نے کہا اللہ کے نبی اتنی تکلیفیں اتنی پریشانیاں، اب تو ہمارے لیے دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا، آپ نے فرمایا خبیب ابھی سے بس ہو گئی، آپ نے فرمایا تم سے پہلے بنی اسرائیل کی قوم تھی، وہاں کے ایک شخص نے کلمہ پڑھا، قوم کے لوگ اتنے غصے میں آئے، اس کو پکڑا اور سیدھے کا سیدھا زمین میں دنسا دیا، صرف اس کا یہ سر باہر رہ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نلائق آئے اور اس کے سر کے اوپر آری چلا کے اسے شہید کر دیا۔ ایک اور کو پکڑا، آپ نے فرمایا لوہے کی کنگھی لے کر کے آئے اور اس کے جسم کے اوپر چلا کر کے جسم کا جتنا گوشت پوشت تھا سارا اتار دیا۔ آپ نے فرمایا ابھی سے تھک گئے، ابھی تو یہ منزلیں اور اس کی صعوبتیں بڑی سخت ہیں۔ تو جب برداشت کیا تو اللہ نے مقام بھی عطا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واصبر وما صبرک، آپ صبر کیجیے اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ نہیں آج کے دور میں بھی لوگ صبر کرتے ہیں، وہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، کہتے بیٹا صبر نہیں کرتے ٹائم ٹپاؤندے نے۔ اب اکیلا بندہ ہے نا، اکیلا بندہ ہے تو اس کو پریشانی آئے، اس کی برادری ساتھ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، نہتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ دے اتے چھوڑ رہا ہوں۔ پھر وہ گھر میں جاتا ہے، اپنی برادری کو جمع کرتا ہے، اپنے ساتھی تیار کرتا ہے، بازو مضبوط کرتا ہے، ہتھیار لے کر کے پھر اس صبر کا بدلہ لینے کے لیے جاتا ہے۔ تو ایسا صبر نہیں ہوتا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، ایک عورت تھی وہ رو رہی تھی، کوئی فوت ہو گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کر۔ وہ کہنے لگی کیسے صبر کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو عورت کہتی میں نے صبر کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبر پہلے صدمے پر ہی ہوتا ہے، دل دی پڑاس کٹ کے رو کے وین کر کے پٹ کے تے پھر بندہ کبھی میں صبر کر لیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ صبر نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اگلی بات وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، نبی پریشان نہ ہو، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو یہ مکر کرتے ہیں دل میں پریشانی نہ لے کر کے آئے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ،
ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث یسفا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے، پہنچا دیجئے، کوئی مانے نہ مانے آپ کی ذمہ داری ہے، پہنچا دیجئے۔ اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں پریشانیوں سے محفوظ فرما، اور اگر کبھی کبھار پریشانی آئے تو اسے ہم اپنی طرف لوٹائیں کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ یا اللہ میرا مواخذہ نہ کر جو مجھ سے خطا ہو گئی، بھول چوک ہو گئی، یا اللہ مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو مجھ سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا، یا اللہ مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ اور جب پریشانی آئے رجوع اللہ کی طرف کرے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جو نماز تھی الحمدللہ اس کا کل ہم نے پہلا حصہ پڑھا، آج ہم سورہ الفاتحہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن